سبحان اللہ. ویلکم بیک. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. بریانی آخری مراحل سے گزر رہی ہے. جی شبیر بھائی, اور ون آف دی بیسٹ وے خدمت کرنے کا کہ ان کو آپ اپنے ہاتھ کی اچھی ڈش کھلائیں. اور یہ دیکھیں چاول جو اچھا ایک قورمہ تیار ہے, دال بھی سب کچھ, چولہا اس کا بہت کم کیا اور چاول اس طرح بچھا لیجیے گا اس کے اوپر. واہ, چاول کا سائز دیکھیں برقرار ہے. ہاں سیلا چاول. ہاں, باسمتی بھی لے سکتے ہیں لیکن اسے 30 سے 35 منٹ تک سوک کر کے رکھنا ہوگا, اور سیلا رائس کو ایٹ لیسٹ 2 آور تک رکھنا لازمی ہے. کیا بات ہے. تو بریانی پکاتے وقت جتنی کام کی باتیں تھیں وہ آپ نے کر لیں. اب میں اپنی کام کی بات کرنا چاہتا ہوں جو ضروری ہے. ضروری ہے. سیگمنٹ کا نام ہے کام کی بات. مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. آج موضوع ہے تواضع اور قناعت. یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم بھولتے جا رہے ہیں. یعنی عاجزی انکساری, اور قناعت سے مراد یہ ہے کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اسی میں اپنا گزر بسر کرنا, اسی کو خرچ کرنا, اپنی چادر کے مطابق پاؤں پھیلانا, فضول خرچی, قرض لے کر عیاشیاں کرنا, اس کی ممانعت ہے. قناعت جو ملا اللہ کا شکر ہے, اور تواضع عاجزی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ درگزر کے ذریعے بندے کی عزت کو بڑھاتا ہے. یعنی جو لوگوں کی باتوں کو درگزر کر لیتے ہیں رب تعالیٰ ان کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر تواضع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلند فرما دیتا ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کوئی آدمی ایسا نہیں مگر اس کے ساتھ 2 فرشتے ہیں, اور انسان پر فہم و فراست کا نور ہوتا ہے جس سے وہ فرشتے اس کے ساتھ رہتے ہیں. بس اگر وہ انسان تکبر کرتا ہے تو وہ اس سے حکمت کو چھین لیتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ اسے سرنگوں کر. اگر وہ تواضع اور انکساری کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اسے سر بلندی عطا کر. یہ تواضع کا فائدہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے لیے خوشخبری ہے جس نے تونگری میں تواضع کی, یعنی طاقت ملی, عہدہ ملا اور منصب ملا, ساری چیزیں تھیں, لیکن اس کے باوجود بھی اس نے عاجزی اور انکساری کی. آگے فرماتے ہیں کہ جمع کردہ مال کو اچھے طریقے سے خرچ کیا, وہی قناعت والی بات. تنگ دست اور مفلسوں پر مہربانی کی, اور علماء اور دانش مندوں سے میل جول رکھا. ساتھ یہ بھی بتا دیا تاکہ صحبت کے ذریعے ان 2 خصوصی عادتوں کو حاصل کر سکے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کرم تقوی کا, عزت تواضع کا, اور یقین بے نیازی کا نام. کیا بات ہے. اور ایک اور جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ اپنے بندوں کے سوا, محبوب بندوں کے سوا کسی کو عطا نہیں فرماتا. 4 چیزیں. ایک خاموشی, اور یہ پہلی عبادت ہے. اس کے بعد توکل, دنیا سے کنارہ کشی, اور عاجزی و انکساری. کتنا پسند ہے رب تعالیٰ کو جھکنا. قناعت کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن کی عزت لوگوں سے بے پرواہی میں ہے. قناعت میں آزادی اور عزت ہے, اسی لیے کہا گیا کہ اس سے بے نیاز ہو جا جسے تو چاہتا ہے, اس جیسا ہو جائے گا. جس کی طرف حاجت لے کر جائے گا تو اس کا قیدی ہو جائے گا, اور جس پر چاہے احسان کر تو پھر تو اس کا سردار ہوگا. تھوڑا مال تجھے کفایت کرے گا, اور زیادہ مال بہتر نہیں ہے کیونکہ اس سے بندہ گمراہ ہو سکتا ہے. تو آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں, دیکھا دیکھی میں ہم قناعت کو بھول جاتے ہیں. پاورفل لوگوں کے جب ناز اور نخرے دیکھتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ عاجزی انکساری کو بھول کر ہم بھی سینہ چوڑا کر کے گفتگو کریں, بات کریں. اجازت نہیں ہے. کام کی بات یہ ہے عاجزی انکساری ہو, بالخصوص جب آپ کے پاس طاقت ہو, منصب ہو, اور بہتر اور کام کی بات یہ ہے کہ قناعت کے ساتھ زندگی گزاریں. جی شاہ صاحب. اللہ رب العالمین اس پر ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر فرمایا کہ امت کا پہلا فساد کیا ہے اور امت کی سب سے بڑی بھلائی کیا ہے. جو یقیناً ہمارے نظریوں میں اور ہمارے اخلاق میں اور ہماری فکر میں چند چیزیں ایسی غلط آ جاتی ہیں جو ہمارے پورے سسٹم کو تباہ کر دیتی ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اول سلاح هذه الامہ الیقین و اول فسادها طول العمل. نبی پاک فرماتے ہیں کہ میرے امت کا اور اللہ کے بندوں کی سب سے بہترین جو چیز ہے وہ ہے یقین. اللہ رب العالمین جل وعلا پر یقین. واہ. کہ سبب میں محنت تو کروں گا لیکن اس پر نتیجہ اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا اور میں اسی کا مستحق ہوں. اور دوسری چیز ہے فرمایا کہ وہ اول فساد یا طول العمل,
اور سب سے بڑے فساد، بلکہ پہلے فساد کی جو بنیاد ہے وہ لمبی امیدیں ہیں۔ اچھا، آپ سے خواہ مخواہ امید لگا دی اور آپ اگر اس امید پر پورا نہ اترے تو میں آپ کے خلاف ہو گیا، میں آپ کے خلاف بدگوئی کرنے لگا، میں سوء ظنی کرنے لگا، تو لمبی امیدیں ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی تقسیم کو قبول کیا جائے۔ اللہ کے بندے اللہ کی تقسیم کو قبول کرتے ہیں۔ اگر آپ وہاں پر ہیں تو آپ کو رب نے یہ منصب دیا، میں یہاں پر ہوں تو مجھے رب نے یہ منصب دیا۔ جس کو جو منصب، جو چیزیں ملی ہیں، وہ اپنے اعتبار سے اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں اس کے بارے میں جب پوچھا جائے گا تو وہ اس کا حساب و کتاب دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا دیکھیے، سرکار کریم کی ایک دعا ہے، اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنہ وتؤمن بلقائک وترضى بقضائک وتقنع بعطائک، کہ یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نفس مطمئنہ کا، کہ جو تو نے مجھے دیا ہے میں اس پر مطمئن رہوں، وتؤمن بلقائک، اور تجھ سے ملاقات حق ہے اس پر مجھے یقین عطا فرما، وترضى بقضائک، جو تو نے میرے لیے فیصلہ کیا ہے میں اس پر راضی ہو جاؤں، وتقنع بعطائک، اور جتنا تو نے مجھے دیا ہے میں اس پر قناعت کروں۔ اور یہ نبی پاک نے فرمایا کہ دین میں تم بڑوں کو دیکھو اور دنیا میں تم چھوٹے کو دیکھو تو صابر و شاکر ہو جاؤ گے۔ دین میں تم صحابہ کرام کو دیکھو، اہل بیت کو دیکھو تو ان سے تمہیں استقامت ملے گی اور تم بدی میں جانے سے رک جاؤ گے۔ اور دنیا کے اندر تم چھوٹوں کو دیکھو کہ جو نعمتیں اللہ نے تم کو عطا فرمائی، جو جس کو نہیں دی گئی کمتر کو، تو اس کو تم جب دیکھو گے تو تم شاکر بن جاؤ گے۔ یہ وہ نفسیاتی اور حقیقی حل ہے کہ اگر ہم اس چیز کو دیکھیں اور اپنی امیدوں کو اتنا نہ پھیلائیں بلکہ اسباب کو ترتیب دیں اور نتیجہ اور یقین اللہ رب العالمین پر چھوڑیں۔ کیا بات ہے، صوفیانہ بات کی ہے ماشاءاللہ شاہ صاحب نے، کیا بات ہے، خوبصورتی، بریانی دکھنے میں بھی خوبصورت ہو گئی۔ اچھا شبیر بھائی، اس کے یہاں دھنیا، پودینہ، مرچ، آلو بخارا اور لیمن، ٹماٹر سب کچھ بچھا لیا۔ ٹھیک ہے، جتنی زیادہ دیر ممکن ہو اسے دم پہ رکھیں اور بار بار چیک نہیں کرنا، اسے دم آنے دیں اچھی طرح۔ ٹھیک ہے، چلتے ہیں بریک کی جانب، واپس لوٹیں گے، ورفانہ لکا ذکرک اور سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر جاری رہے گا مختصر سے وقفے کے بعد۔